فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کتاب آپ کے لیے کاشانۂ بصیرت کی یوٹیوب چینل کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ نام کتاب اعتقادۃ الامامیہ، تالیف علامہ محمد باقر مجلسی رحمۃ اللہ علیہ۔ اب ہم کتاب کا پارٹ نمبر 6 پڑھیں گے۔ صفحہ نمبر 88 حقیقی معلم کی تلاش۔ بعد ازاں اسے چاہیے کہ سب سے پہلے تو اپنے لیے معلم استاد وہ تلاش کرے جو اہل بیت علیہ السلام کے کلام اور اخبار و آثار سے مانوس ہو اور ان کی حقانیت کا معتقد بھی ہو، نہ وہ جو ان کے اخبار احادیث کی ذاتی رائے و خیال سے تعویل کرے، بلکہ وہ ایسا ہو جس نے اپنے عقائد ائمہ اطہار علیہ السلام کے اخبار کی روشنی میں درست کیے ہوں۔ علم دین طلب کرنے کا صحیح طریقہ۔ اس وقت خدا کی رضا و خوشنودی حاصل کرنے کی نیت سے طلب علم شروع کرے اور اخبار اہل بیت علیہ السلام میں تأمل و تدبر کرے اور علم حاصل کرنے کا مقصد عمل کو قرار دے کہ کیونکہ علم کے بغیر عمل کا کوئی فائدہ نہیں دیتا، جیسا کہ حضرت صادق علیہ محمد علیہ السلام سے مروی ہے، فرمایا جو شخص علم و معرفت کے بغیر عمل کرتا ہے وہ ایسا ہے جیسے کوئی شخص غلط راستے پہ چلتا ہے کہ جو تیز چلتا ہے تو منزل مخصوص سے دور دور ہوتا جاتا ہے۔ نیز حقیقی علم بھی عمل کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتا، جیسا کہ روایات میں وارد ہے کہ جو شخص اپنے علم پر عمل کرتا ہے تو خدا اسے اس چیز کا علم عطا فرما دیتا ہے جو وہ نہیں جانتا۔ علم کو اس چراغ سے تشبیہ دی گئی ہے جو اس آدمی کے ہاتھ میں ہو جو تاریک راستے پر چل رہا ہے، کہ جب وہ چلنا ترک کر دے اور ایک مقام پر رک جائے تو صرف تھوڑی سی محدود جگہ روشن ہوتی ہے، مگر جب چلنا شروع کر دے تو اور جگہ بھی روشن ہونے لگ جاتی ہے۔ الغرض علم و عمل میں چولی دامن اور لازم و ملزوم والا رشتہ ہے۔ علم عمل کرنے پر اعانت کرتا ہے اور عمل علم میں اضافہ کرتا ہے۔ تقسیم اوقات کا بیان۔ پس طالب علم کو چاہیے کہ اپنے دن کو 3 حصوں پر تقسیم کر دے۔ ایک حصے میں رزق حلال کمائے، دوسرے حصے میں حلال لذائذ سے لطف حاصل کرے اور تیسرے حصے میں فرائض و نوافل بجا لائے جن میں علم بھی داخل ہے۔ علوم و فنون حاصل کرنے میں ترتیب کا تذکرہ۔ نیز طالب علم کو چاہیے کہ اصل مقصد بالذات علوم سے پہلے کچھ مقدار عالی اور مقدماتی علوم کی بھی حاصل کرے، کیونکہ علم قرآن و حدیث میں ان کی ضرورت پڑتی ہے، جیسے صرف نحو اور کچھ تھوڑی سی منطق، کچھ تھوڑا سا اصول فقہ اور بعض فقہی کتابوں پر علم قرآن اور حدیث میں اپنی پوری کوشش صرف کرے اور اسے اپنی توجہ کا مرکز بنائے، اور کتاب اربع اصول و فروغ کافی من لا یحاضر الفقیہ، استبصار اور تہذیب الاحکام وغیرہ کتب مؤلفہ حضرت شیخ صدوق علیہ رحمہ کا مطالعہ کرے۔ ہمارے پاس بفضلہ تعالیٰ کتب اربع کے علاوہ حدیث کی تقریباً 200 کتابیں موجود ہیں، جن سب کو میں نے ان کی تشریح و توضیح کے کتاب بحار الانوار میں جمع کر دیا ہے۔ تم پر لازم ہے کہ اس میں گہری نظر ڈالو اور اس کی اتھاہ گہرائیوں پر غوطہ لگا کر اس سے استفادہ کرو، کیونکہ وہ اس میں بامسمہ ہے۔ فی الواقع علوم و معرفہ آل محمد علیہ السلام کا بے پایان سمندر ہے۔ بعض اسرار الاحکام کا بیان۔ اے برادران ایمانی، تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ ہر عبادت کی ایک روح ہوتی ہے اور ایک جسم اور ایک ظاہر ہوتا ہے اور یہ ایک باطن۔ پس ان کا ظاہر اور جسم تو وہ حرکات مخصوصہ ہیں جو ایک عبادت گزار
انجام دیتا ہے، اور اس کا باطن وہ اسرار و رموز ہیں جو اس سے مطلوب ہے، اور وہ ثمرات ہیں جو اس پر مرتب ہوتے ہیں، اور اس کی روح ہے حضور قلب اور اس عبادت کی طرف توجہ کرنا اور اصل مقصد کے حاصل کرنے کی کوشش کرنا، اور یہ ثمرات صرف اسی حضور قلب سے حاصل ہوتے ہیں، جیسے نماز جو دین کا ستون ہے، اور جسے خداوند عالم نے تمام بدنی و جسمانی اعمال سے افضل قرار دیا اور اس پر عظیم آثار و نتائج مرتب فرمائے۔ چنانچہ خدا تعالیٰ فرماتا ہے بالتحقیق نماز برائی اور ناشائستہ حرکات سے روکتی ہے، اور جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نماز مومن کی معراج ہے، مگر اس کے کہ یہ ثمرات صرف حضور قلب سے ہی حاصل ہو سکتے ہیں، جو کہ روح نماز ہے، کیونکہ جسم بلا روح پر کوئی ثمرہ مرتب نہیں ہوتا۔ اس لیے تم دیکھتے ہو کہ ہماری نماز ہمیں برائی اور ناشائستہ حرکات سے نہیں روکتی، اور نہ ہی اس سے ہمیں پس درجات سے بلند درجات کی طرف معراج ہوتی ہے، کیونکہ نماز ایک ایسی خدائی معجون اور آسمانی مرکب ہے کہ اگر اس کی باجاوری کے جملہ شرائط و آداب کو ملحوظ رکھا جائے تو یہ تمام نفسانی و روحانی امراض کے ازالے کے لیے مفید و سود مند ہے۔ بعض اسرار صلاۃ کا بیان۔ بس لازم ہے کہ جب نماز گزار آدمی افعال نماز میں سے کوئی فعل بجا لائے تو اس کی جو اصلی غرض و غایت ہے اس کو پیش نظر رکھے۔ مثلا نماز سے پہلے جو مستحبی دعائیں پڑھی جاتی ہیں، ان کا اصلی مقصد یہ کہ نفس انسانی چونکہ ان دنیاوی امور میں جن کی باجاوری اس کے لیے ناگزیر مشغول ہونے کی وجہ سے وحشی ہو گیا تھا، یعنی خدا اور اس کے دین سے مانوس نہیں رہا، لہٰذا ضرورت تھی کہ نماز پڑھنے شروع کرنے سے پہلے ان دعاؤں کے پڑھنے سے خدا کی بارگاہ سے مانوس ہو جائے۔ نیز من جملہ قبولیت نماز کے شرائط کی ایک شرط پر پرہیزگاری اور گناہوں سے اجتناب کرنا بھی ہے، کیونکہ گناہوں کے ارتکاب سے انسان خدا سے دور ہو جاتا ہے، اور خدا فرماتا ہے اللہ سبحانہ تو صرف متقیوں کے عمل کو قبول فرماتا ہے۔ پس جب بندے نے برے اعمال کا ارتکاب کیا اور ان کی وجہ سے خدا کی بارگاہ سے بہت دور ہو گیا تو وہ نماز پڑھنے سے پہلے تضریع و زاری کرتا ہے کہ خدا اسے معاف کر دے اور اس کے جرائم سے درگزر فرمائے، تاکہ وہ خدا کی عبادت کرنے اور اس سے مناجات راز و نیاز کی باتیں کرنے کے لائق ہو جائے۔ اور نماز کے شروع میں جو تکبیریں کہی جاتی ہیں ان میں یہ حکمت پوشیدہ ہے کہ خداوند عالم کی ذات کی شریک مثل اور ہر قسم کے نقص و عیب اور اس بات سے تنزیہی و تقدیس اور پاکیزگی بیان کی جائے، اور یہ کہ ظاہری و باطنی قوا اور عقول و افہام سے اس کی اصل حقیقت تک رسائی نہیں ہو سکتی۔ نیز ان سے عقیدہ حق کی یاد تازہ ہو جاتی ہے تاکہ وہ طبیعتوں میں راسخ ہو جائیں، اور دعائے توجہ و جہت و وجہ للذی میں اخلاص خلوص نیت کی تعلیم، بندگی کا اظہار ما سوائے اللہ سے قطع نظر اور خدا کی طرف مکمل توجہ و انتطاع کا اعلان کرنا مقصود ہے۔ اور حمد و سورہ پڑھنے میں محبوب حقیقی کے ساتھ اسی طرح باہمی گفتگو و مناجات ہے کہ پہلے اس کے محامد و مناقب اور اس کے اوصاف کمالیہ ذکر کیے گئے ہیں تاکہ وہ حاجت برآوری کا ذریعہ قرار پائیں اور باہمی گفتگو اور راز و نیاز عرض کرنے کے آداب کی رعایت میں مد نظر رہے۔ پھر اس میں بندگی کا اظہار، اور پھر اپنی طاقت و قوت سے بیزاری اور تمام امور میں بالعموم اور ادائے عبادت میں بالخصوص خدا سے مدد طلب کرنے، اور پھر سیدھے راستے پر چلنے اور گامزن رہنے کا سوال ہے۔ اور اس صراط مستقیم سے مراد تمام عقائد و اعمال، اخلاق و اطوار اور خدا تک پہنچنے والے راستوں میں سے سرکار محمد و آل محمد علیہ السلام کا راستہ ہے، اور یہ مطلب صراط مستقیم کی طلب تمام مطالب عالیہ پر مشتمل ہے۔ پھر ان ازدواج مقدسہ کے دشمنوں کے راستے سے خدا کی پناہ مانگی گئی ہے، اور اس میں تمام عقائد باطلہ، اخلاق رذیلہ، گمراہ کن راہیں اور ہر قسم کے فسق و فجور داخل ہیں، کیونکہ یہ سب چیزیں ان کے دشمنوں کا راستہ ہیں۔ اسی طرح رکوع سجود میں خداوند عالم کی بارگاہ میں خشوع و خضوع اور اپنی ذلت و عاجزی کا اظہار ہے، تاکہ انسان میں جو کبر و نخوت ہے وہ دور ہو جائے۔ اس لیے اس کو یہ حکم دیا گیا کہ وہ اپنے جسم کے افضل و اعلیٰ اعضاء کو اپنے پروردگار کے سامنے خاک پر رکھے۔ اسی طرح افعال نماز میں سے
ہر فعل میں وہ عظیم الشان حکمتیں پوشیدہ ہیں کہ جن کی تشریح بڑی بڑی کتابوں میں بھی نہیں سما سکتی، تو اس مختصر رسالے میں ان کی کہاں گنجائش ہے؟ اخبار میں نماز کے ہر فعل کے عجیب و غریب اسرار و رموز بیان کیے گئے ہیں۔ ہم نے اس جگہ صرف بطور مثال بعض اسرار کی طرف اشارہ کر دیا ہے، ورنہ یہ رسالہ ایسے ہزاروں رسائل بھی صرف ایک حکمت و مصلحت کی تشریح و توضیح کے لیے کافی نہیں ہے۔ حاشیہ ہے، ہم نے اپنی کتاب قوانین شریعہ فی فقہ جعفریہ میں ان اسرار احکام کا ایک اچھا خاصا ذخیرہ جمع کر دیا ہے۔ کتاب کی طرف چلتے ہیں۔ پس انسان کو چاہیے کہ نماز بلکہ تمام عبادات کے اسرار و رموز کے سلسلے میں جو اخبار و آثار وارد ہوئے ہیں ان کی طرف رجوع کرے اور ہر فعل کو کما حقہ بجا لائے، تاکہ اس کا ہر فعل قرب خداوندی کا وسیلہ، نفس کی تکمیل کا سبب اور طریقے نجات کا راہبر اور رہنما قرار پا سکے۔ دعا و مناجات کا تذکرہ۔ پھر یہ جاننا بھی چاہیے کہ خدا تک پہنچنے کے لیے جس قدر راستے ہیں، ان میں سے جو راستہ سب راستوں سے زیادہ قریب ہے وہ دعا و مناجات والا راستہ ہے، جیسا کہ بہت سے اخبار و آثار سے واضح و آشکار ہوتا ہے۔ شرائط دعا کا بیان۔ لیکن دعا و پکار کے کچھ شرائط ہیں جن کا ملحوظ رکھنا ضروری ہے، جیسے حضور قلب، توسل، غیر خدا سے قطع امید، خدا پر کامل اعتماد، اور سب چھوٹے بڑے کم و زیادہ غرض کے تمام معاملات میں اسی ذات ذوالجلال کی طرف توجہ کرنا اور اسی پر بھروسہ کرنا۔ عدیہ جات کے اقسام۔ جو دعائیں جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اور ائمہ ہدیٰ علیہ السلام سے منقول ہیں وہ دو قسم کی ہیں۔ پہلی قسم وہ اور اذکار ہیں جو ہر شب و روز میں مقررہ وقت اوقات میں پڑھے جاتے ہیں، جو عقائد حقہ کی تجدید، حاجات کی طلب، رزق کے حصول اور دشمنوں کے مکر و فریب سے بچنے اور اس قسم کے دوسرے مطالب حقہ پر مشتمل ہے۔ آدمی کو چاہیے کہ ان دعاؤں کے پڑھتے وقت اس پر حضور قلب توجہ اور تضریع و زاری کی کیفیت طاری ہو، لیکن اگر کسی وقت یہ کیفیت طاری نہ ہو تب بھی لازم ہے کہ ان دعاؤں کا پڑھنا ترک نہ کرے۔ مناجات کا بیان۔ دوسری قسم مناجات ہے اور اس سے مراد وہ خاص دعائیں ہیں جو مختلف قسم کے کلام جیسے توبہ و استغفار، استغاثہ و اعتذار، خلوص و محبت اور ذلت و انکساری کے اظہار پر مشتمل ہیں۔ میرا خیال ہے کہ جب تک آدمی پر گریہ و بکا، خشوع و خضوع اور تضریع و زاری کی خاص کیفیت طاری نہ ہو، اس وقت تک ان مناجاتوں کو نہ پڑھنا چاہیے اور اس قسم کے اوقات و حالات کا منتظر رہنا چاہیے، ورنہ ایسی کیفیت کے بغیر ان کا پڑھنا تمسخر و مذاق اڑانے کے مترادف ہے۔ کتاب کا حاشیہ ہے۔ سرکار علامہ کے پرمغز کلام میں بڑا وزن ہے، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ اگر کوشش کے باوجود وہ کیفیت طاری نہ ہو تو پھر بھی بموجب الموجود خیر من العدم، یعنی کچھ نہ ہونے سے کچھ ہونا بہتر ہے۔ ان مناجات کا پڑھنا فائدے سے خالی نہیں ہے۔ یہ دونوں قسم کی دعائیں اہل بیت نبوت علیہ السلام کی برکت سے ہمارے پاس اس قدر بکثرت موجود ہیں کہ ان کے عشر عشیر کے پڑھنے کی بھی فرصت نہیں مل سکتی۔ چنانچہ پہلی قسم کی دعائیں مصباح المجتہد شیخ طوسی اور مصباح الکفامی اور جناب سید ابن طاؤس کی کتاب محج الدعوات اور کتاب اقبال میں تعقیبات نماز، ہفتے کی دعاؤں اور سال کے اعمال کے ضمن میں مذکور ہیں، اور دوسری قسم کی دعائیں بھی انہی یا ان جیسی دوسری کتابوں جیسے ذات المعاد علامہ مجلسی اور مفاد الجناح محدث قمی اور ہماری کتاب ذات العباد وغیرہ میں بکھری پڑی ہیں۔ کتاب کا حاشیہ بفضل تعالی ہم نے ان ہر دو قسم کی دعاؤں اور مناجاتوں اور سال بھر کے اعمال و عبادات اور زیارات اتباعات عالیات پر مشتمل ایک جامع کتاب مرتب کی ہے جس کا نام زاد العباد الیوم المعاد ہے۔ کتاب کی طرف چلتے ہیں۔ جیسے مناجات خمسہ عشر، مناجات انجیلیہ اور دعائے کمیل وغیرہ اور صحیفہ کاملہ کی اکثر بلکہ تمام دعائیں اور مناجات ہیں اسی دوسری قسم میں داخل ہیں۔ پھر یہ بھی خیال رکھے بعض دعائیں خوف و بہم، بعض بلا و مصیبت اور بعض آسائش و کشائش وغیرہ ان سب مختلف انسانی حالات و کیفیات سے مناسبت رکھتی ہیں۔ پس آدمی کو چاہیے کہ ہر حالت میں وہ دعا اور مناجات پڑھے جو اس
حالت کے مطابق ہے۔ جب تم اس راستے پر گامزن ہوگے تو تمہیں یقیناً حاصل ہو جائے گا کہ خدا تک رسائی حاصل کرنے کا قریب ترین راستہ یہی ہے، اور اسی سے دنیا و آخرت کے مقاصد و مطالب حاصل ہوتے ہیں۔ اخلاق حسنہ اور اخلاق سیئہ کا بیان۔ جاننا چاہیے کہ نفس انسانی کی سب سے بڑی سعادت اخلاق جلیلیہ و جمیلیہ حاشیہ ہے۔ اخلاق جلیلیہ و جمیلیہ کی عظمت و اہمیت کسی تشریح و توضیح کی محتاج نہیں ہے۔ اس سلسلے میں سرکار خاتم الانبیاء کا یہی ارشاد کافی ہے کہ مجھے اس لیے بھیجا گیا ہے کہ عمدہ اخلاق کی تکمیل کر دوں۔ اس ارشاد میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بعثت کا مقصد اور غرض و غایت ہی مکارم اخلاق کی تکمیل قرار دی۔ حقیقت یہ ہے کہ انسان کی انسانیت کا دار و مدار ہی عمدہ اخلاق و اطوار پر ہے، اور اس سلسلے میں علم الاخلاق کی مضبوط کتابوں کے علاوہ ہماری فقہی کتاب قوانین شرعیہ فی فقہ جعفریہ کی جلد اول کتاب طہارت باب الاخلاق حسنہ و سیئہ کا مطالعہ بڑا مفید ہے۔ کتاب کی طرف چلتے ہیں۔ جاننا چاہیے کہ نفس انسانی کی سب سے بڑی سعادت اخلاق جلیلیہ و جمیلیہ ہیں، جیسے خلوص و پاکیزگی، جود و سخا، اخلاص و ایثار، عاجز و انکساری وغیرہ وہ تمام اخلاق حسنہ ہیں جو عقلاً و شرعاً مستحسن ہیں، اور نفس انسانی کی سب سے بڑی ہلاکت اخلاقی رذیلہ و رویہ ہیں، جیسے بخل و کنجوسی، بزدلی، درد و باہی، کبر و نخوت، ریا و سماع، غیظ و غضب اور حسد و کینہ وغیرہ مہلکات نفس جو عقلاً و شرعاً قبیح ہیں۔ پس انسان پر لازم ہے کہ اخلاق رذیلہ سے اپنے دامن کو بچانے اور اخلاق جمیلہ سے اپنے آپ کو آراستہ کرنے کی پوری کوشش کرے۔ صوفیوں کی غلط روش اور رفتار پر تنقید۔ صوفی لوگ یہ خیال کرتے کہ مقصد اخلاق رذیلہ سے تخلیع اور اخلاق جمیلہ سے نقلی مألوف اور معروف چیزوں کے ترک کرنے، لوگوں سے کنارہ کشی اختیار کرنے، ناجائز مشقتیں جھیلنے، کمزور کنندہ بھوک برداشت کرنے اور ہمیشہ جاگتے رہنا، یہ اس قسم کے دوسرے ان اعمال سے حاصل ہوتا ہے جن کی باجاوری ان لوگوں کا طور و طریقہ ہے۔ میں نے صوفیوں میں سے بعض ایسے لوگوں کو دیکھا ہے جنہوں نے مذکورہ بالا شدائد و تکالیف جھیلے ہیں، مگر بجائے اس کے کہ ان کے اخلاق جمیلیہ بڑھتے اور اخلاق ردیہ کم ہوتے، الٹا ان کے اخلاق سیئہ میں اضافہ ہو گیا اور اخلاق حسنہ کم ہوتے گئے ہیں، کیونکہ ان غلط قسم کی ریاضتوں اور چلہ کشیوں کی وجہ سے ان پر سودا کا غلبہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے ان کی بدخلقی اس حد تک بڑھ جاتی ہے کہ کوئی شخص ان سے بات چیت نہیں کر سکتا، اور ان کا عجب اور تکبر اس حد تک بڑھ جاتا ہے کہ وہ یہ گمان فاسد کرنے لگتے ہیں کہ وہ انبیاء کے درجے سے بھی آگے نکل گئے ہیں۔ اس لیے وہ تمام لوگوں کو برا سمجھتے ہیں اور ان سے وحشت و نفرت کرنے لگتے ہیں۔ یہی کیفیت ان کے دوسرے صفات و حالات کی ہے، لیکن ان لوگوں کے یہ حالات عام لوگوں پر اس لیے ظاہر نہیں ہوتے کہ ان کو ان کے ساتھ رہن سہن اور لین دین کا اتفاق نہیں ہوتا، یا اگر ہوتا ہے تو بہت کم۔ اخلاق رذیلہ سے گلو خلاصی کرانے کا طریقہ کار۔ میرا خیال یہ کہ برے اخلاق سے گلو خلاصی کرانے کا وہ طریقہ درست نہیں ہے جو صوفیوں نے گڑھ رکھا ہے، بلکہ اس کا صحیح طریقہ کار یہ ہے کہ آدمی کو چاہیے کہ سب سے پہلے تو ان صفات رذیلہ کے ازالے کے سلسلے میں خداوند عالم کی بارگاہ میں رجوع کرے، پھر ان اخلاق رذیلہ کے برے انجام، اپنے نفس کے عیوب، اپنی اصل حقیقت کی روایت و دنایت، اپنے انجام اور اپنے اعمال و نیابت کے ناقص ہونے میں غور و فکر کرے۔ حاشیہ جناب امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں، جس آدمی کی ابتدا وہ نطفہ گندیدہ ہو کہ جس کا ایک قطرہ خارج ہونے سے غسل جنابت واجب ہو جائے، اور وہ انتہا وہ مردہ ہو کہ جسے چھونے سے غسل مسح میت واجب ہو جائے، اسے تکبر اور بڑائی کا دعویٰ کرنا زیب نہیں دیتا۔ بعد ازاں نفس کو اس کی ہر بری صفت کی ضد یعنی اچھی صفت کے اختیار کرنے پر آمادہ کرے، یہاں تک کہ وہ صفات اسی خصلت و عادت بن جائے۔ اس اسنا میں ان اخبار و آثار میں بھی غور و
غور و تدبر کرتا رہے، جو برے اخلاق کی مذمت اور اچھے اخلاق کی ممدحت میں وارد ہوئے ہیں۔ اصول کافی باب الکفر والایمان اس قسم کی حدیثوں سے لبریز ہیں۔ مثلاً ایک بخیل آدمی ازالہ بخل کے سلسلے میں خدا سے متوسل ہونے کے بعد اس بات میں غور و فکر کرے کہ مرنے کے بعد مال اسے فائدہ نہیں دے گا، بلکہ اس کا نیک کاموں میں خرچ کرنا اس کو فائدہ دے گا، اور اللہ اسے اس کا بدل دے گا، اور خدا اس سے اجر و عوض کا جو وعدہ کیا ہے وہ ہرگز ان کی خلاف ورزی نہیں کرے گا۔ پھر ان آیات و روایات میں تدبر کرے جو بخل کی مذمت میں وارد ہوئے ہیں، اور پھر اپنے نفس کو بخل پر سرزنش کرے تاکہ وہ عطا و بخشش پر آمادہ ہو جائے۔ چنانچہ پہلی بار اس پر بخشش شائع ضرور گزرے گی، مگر دوبارہ آسان ہو جائے گی، یہاں تک کہ عطا و بخشش اس کی عادت بن جائے گی، پھر اسے عطا کرنے میں لطف محسوس ہوگا۔ اسی طرح جس متکبر مزاج آدمی کو مجالس و محافل میں بلند جگہ پر بیٹھنے کی عادت ہے، وہ اس کا علاج اس طرح کرے کہ پہلے بخیل کے بارے میں مذکورہ بالا انداز پر غور و فکر کرنے کے بعد عملاً بار بار اپنی شان کے لائق منصب و مقام سے پست تر جگہ پر بیٹھنے کی کوشش کرے، یہاں تک کہ یہ خاکساری و انکساری اس کی خصلت و عادت بن جائے۔ یہی ترکیب دوسرے تمام اخلاق رذیلہ کو دور کرنے اور اخلاق حسنہ حاصل کرنے کے لیے سود مند ہے۔ اس سلسلے میں بارگاہ یزدی میں توسل و درخواست پیش کرنے کے بارے میں سب سے افضل دو دعائیں ہیں جو صحیفہ کاملہ میں موجود ہیں، ایک دعائے مکارم اخلاق اور دوسری دعائے الاستعذاء من سوء الاخلاق۔ حقیقت یہ کہ اگر شرعی عبادات کو ان کے مقررہ شرائط و آداب کے ساتھ بجا لایا جائے تو وہی اخلاق معلقہ کو دور کرنے کے لیے کافی ہیں۔ صوفیوں کی طرح بدعاتیں اور خود ساختہ وظائف کی کوئی ضرورت نہیں رہتی، ورنہ یہ فاسد کا دفاع افسد سے اور باطل کا ابدل سے ہوگا۔ نوافل اور نماز تہجد کا بیان۔ اے برادران ایمانی، تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ نوافل یومیہ اور نماز تہجد فرائض یومیہ کی کمی کے تمام کنندہ ہیں، اور یہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی ان سنن میں سے ہیں جن کو حضرت نے دار دنیا سے رخصت ہونے تک مدت العمر میں کبھی ترک نہیں کیا، اس لیے تم بھی انہیں ترک نہ کرو، اور اگر کبھی ترک ہو جائے تو حتی الامکان ان کی قضا بجا لاؤ۔ حاشیہ ہے، متعدد روایات میں وارد ہے کہ جو شخص سنن و نوافل کو خفیف سمجھ کر بلا عذر نہیں پڑھتا، اسے روز محشر ھذا مستحذف لسنت رسول اللہ کہہ کر پکارا جائے گا۔ مستحبی روزوں کا بیان۔ پھر یہ ضروری ہے کہ ہر ماہ کی پہلی اور آخری جمعرات اور درمیانے عشرے کے پہلے بدھ کو روزہ رکھا جائے، کیونکہ یہ بھی حضرت کے سنن مقدسہ میں سے ایک سنت ہے۔ اسی طرح نماز شب کو اس کی مخصوص دعاؤں اور تضریع و زاری کے ساتھ ضرور بجا لاؤ، کیونکہ رات کا یہ وقت بندے کے لیے اپنے پروردگار کا قرب حاصل کرنے کا بہترین محل و مقام ہے، اور اس وقت دعا اور رحمت اور مناجات کا دروازہ کھلا ہوا ہوتا ہے، اور اس وقت خاطر جمع ہوتی ہے اور عمل خلوص کے ساتھ زیادہ قریب ہوتا ہے، کیونکہ خدا کے سوا اس وقت اور کوئی شاذ و نادری دیکھتا ہے۔ جیسا کہ خدا فرماتا ہے، رات کا اٹھنا تو بڑی زحمت کا باعث مگر بات چیت کے لیے بہت موزوں ہے۔ نیز اس وقت لازم ہے کہ اپنے برادران ایمانی کے لیے بالتفصیل نام بہ نام دعا کرو، کیونکہ ایسا کرنا خود تمہاری حاجت برآوری کا بہت اچھا ذریعہ ہے۔ جو کچھ اپنے دینی بھائیوں کے لیے طلب کرو گے، اس کے 2 برابر بلکہ کئی گنا زیادہ خدا تمہیں اجر و ثواب عطا فرمائے گا، اور دنیاوی حاجات بھی بھر لائے گا۔ تعقیبات نماز پنجگانہ کا بیان۔ نماز صبح کے بعد تم پر سرکار محمد و آل محمد سے منقول اور وظائف اور دعاؤں کا پڑھنا اور ان پر مداوت کرنا لازم ہے، کیونکہ اس وقت رزق تقسیم ہوتے، بعد ازاں چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے تسبیحات 4 پڑھنے پہ مداوت کرو، اور وہ یہ ہے کہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، کیونکہ یہ تسبیحات عرش خود عبادت و معرفت کے ستون ہے۔ پھر سرکار محمد و آل محمد علیہ السلام پر درود و سلام بھیجنا افضل ترین عمل ہے۔ پھر درج ذیل اذکار 4 کو جو قرآن و حدیث میں وارد ہیں کافی مقدار میں پڑھنے پر مواظبت کرو، اور یہ ہیں:
اور وہ یہ ہیں: بعض اذکار اور مسنونہ کا بیان۔ نمبر 1، وسعت رزق اور تحصیل امور کے لیے ماشاء اللہ لا حول ولا لا قوت الا باللہ ہے۔ نمبر 2، شر عادات اور شدائد سے حفاظت کے لیے حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ نمبر 3، دنیا و آخرت کے ہم و غم کے دفاع کے لیے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اذکار و ادوار کی کم از کم وہ مقدار جو ہر روز پڑھنی چاہیے وہ یہ ہے: نمبر 1، سرکار محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ نمبر 1، سرکار محمد و آل محمد علیہ السلام پر ہر روز 100 بار اور شب و روز جمعہ میں 1000 بار درود السلام۔ نمبر 2، ہر روز جسم کی بڑی بڑی رگوں کی تعداد کے مطابق 360 مرتبہ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال، اور اگر ہر صبح و شام مقدار پڑھی جائے تو افضل ہے۔ نمبر 3، ہر روز 70 بار استغفر اللہ اور 70 بار اتوب اللہ۔ جس قدر ہو سکے استغفار زیادہ کرو، کیونکہ یہ بخشش گناہ وسعت رزق اور کثرت اولاد کا باعث ہے۔ نمبر 4، تسبیحات اربع ہر نماز کے بعد 30 مرتبہ۔ نمبر 5، ہر روز 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین، اور اگر یہ ممکن نہ ہو تو پھر کم از کم 30 مرتبہ پڑھنا ترک نہ کیا جائے۔ نمبر 6، ہر روز 100 بار لا حول ولا قوت الا باللہ کا ورد کیا جائے۔ نمبر 7، ہر روز 10 بار اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ الہ واحد احد الصمد لم یتخذ صاحبۃ ولا ولد پڑھا جائے۔ نمبر 8، طلوع و غروب آفتاب سے قبل 10 مرتبہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد یحیی و یمیت وہو حی لا یموت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر۔ اخبار میں وارد ہے کہ یہ دونوں ذکر سنت واجب ہے، لہٰذا اگر بر وقت ان کا پڑھنا بھول جاؤ تو ان کی قضا کرو۔ نمبر 10، نماز صبح اور مغرب کے بعد 100 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اور اگر یہ ممکن نہ ہو تو کم از کم 7 بار ضرور پڑھو، کیونکہ یہ ذکر 70 قسم کی بلاؤں اور مصیبتوں سے باعث امن و امان ہے۔ نمبر 11، سورہ توحید قل ھو اللہ احد اور سورہ قدر انا انزلناہ فی لیلۃ القدر کو باکثرت پڑھو، اگر ممکن ہے تو ہر روز 100 بار سورۃ قدر پڑھا کرو۔ نمبر 3، نیز ہر نماز کے بعد آیت الکرسی، آیت شہد اللہ لا الہ الا ہو، آیت قل اللہم مالک الملک، سورہ حمد اور سورہ قل ھو اللہ احد پڑھو۔ اوپر جو کچھ اور اذکار بیان کیے گئے ان سب کے متعلق معصومین کے اخبار و آثار وارد ہوئے ہیں۔ اگر تمہارا اہل بیت نبوت علیہ السلام پر ایمان ہے تو تمہیں تسلیم کرنا پڑے گا کہ یہ وظائف اور ادفیات اور دعائے ہما اور دعائے گنج العرش وغیرہ سے بدرجہ بہتر وہ برتر ہے جو اہل سنت کے چند جاہل بدعتی اور خاندان نبوت کی اقتداء کے تارک لوگوں کے مرتب کردہ ہیں۔ اسی طرح تم پر نماز جعفر بن ابی طالب جعفر طیار کی باجاوری بھی لازم ہے، کم از کم ہفتے میں 1 بار، اور شدائد و مصائب کی الغار کے وقت اسے بار بار پڑھنا چاہیے، کیونکہ حاجت برائی کے لیے اس کا پڑھنا مجرب ہے۔ نیز تم پر ان کتابوں کی جمع بندی بھی لازم ہے جن میں عام دعاؤں کے علاوہ ان اعمال کا بھی تذکرہ ہے جو شب و روز کے ساتھ مختص ہے، کیونکہ ان اعمال میں سے ہر ایک عمل کا قرب خداوندی حاصل کرنے میں ایک خاص اثر ہے۔ کتاب کا حاشیہ ہے: اس سلسلے میں بفضلہ تعالی ہماری کتاب ذات العباد یوم المعاد کافی و دافی ہے۔ کتاب کی طرف چلتے ہیں۔ خود ساختہ عوارض کی مذمت: خبردار ان اعمال کو ہرگز نہ بجا لانا جن کو شیعہ کتب معتبرہ میں نہ پاؤ۔
جناب رسول خدا کا ارشاد ہے کہ سنت کے مطابق تھوڑا سا عمل خلاف سنت بطور بدعت کے بہت سے عمل سے بدرجہ بہتر ہے۔ زرعی ہدایت: تم پر تھوڑا کھانا اور تھوڑا سونا لازم ہے، نیز یہ کہ حیوانات کا کھانا اور حلال اور جائز نعمتوں کا استعمال بالکل ترک نہ کر دینا، جس سے تم اس قدر کمزور ہو جاؤ کہ عمل بھی نہ بجا لا سکو، کیونکہ بدن تمہاری سواری اور بہت سے اعمال و عبادات کے لیے تم اس کی تقویت کے محتاج ہو۔ نیز کھانے پینے اور پہننے کی چیزوں میں، بلکہ ان تمام چیزوں میں جنہیں تم اپنے ذاتی مصارف یا کسی نیکی کے کام میں صرف کرتے ہو، یہ صحیح و کوشش لازم ہے کہ وہ حلال ہوں اور شبہات سے دور ہوں۔ اچھے ہمنشی کے اوصاف: اسی طرح جتنا ممکن ہو سکے فاسقوں اور ظالموں کی صحبت اور ہمنشینی کم کرو، کیونکہ اس صحبت کو قساوت قلبی اور خدا سے دوری میں بڑا دخل ہے۔ ہاں البتہ اگر تمہاری غرض یہ ہے کہ ان کو نیکی کی ہدایت کرو یا کسی مظلوم سے ان کے ظلم کو دور کر دیا کرو یا ان سے ترک تعلق میں جان یا مال کا خوف ہو، تو ان صورتوں میں ان سے ظاہری میل جول رکھنا جائز ہے۔ نیز ضروری کہ کچھ ایسے ہمنشین اختیار کرو جن کی ہمنشینی تمہارے لیے آخرت سنوارنے میں مددگار ہو۔ ہر شخص کی صحبت میں نہ بیٹھو، کیونکہ اکثر اہل زمانہ وہ ہوتے ہیں جن کی صحبت دین و دنیا میں ضرر رساں ہوتی ہے۔ وارد ہے کہ حوارین نے جناب عیسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا، یا روح اللہ، ہم کس کی ہمنشینی اختیار کریں؟ فرمایا، اس کے پاس بیٹھو جس کا دیکھنا تمہیں خدا یاد دلائے، جس کی گفتگو تمہارے علم کو بڑھائے اور جس کا عمل تمہیں آخرت میں رغبت دلائے، اور چاہیے کہ تم غیر ضروری باتوں میں دخل دینے کی بجائے خاموشی اختیار کرو۔ مداخلت فی الدین سے اجتناب کی تلقین: بغیر دینی علم کی بصیرت کے حلال و حرام کے احکام میں لب کشائی نہ کرو، کیونکہ فتویٰ دینے والا شخص جہنم کے کنارے پر کھڑا ہوتا ہے کہ ادھر تھوڑی سی لرزش ہوئی اور ادھر جہنم میں گرا۔ خدا فرماتا ہے، جو لوگ خدا پر افطرا پردازی کرتے ہیں وہ کبھی کامیاب نہیں ہوں گے۔ نیز فرماتا ہے کہ جو لوگ خدا پر جھوٹ بولتے ہیں تم بروز قیامت دیکھو گے کہ ان کے چہرے سیاہ ہوں گے۔ صحبت علماء و زہاد کا بیان: علماء ربانین کی صحبت کو غنیمت سمجھو اور ان سے دینی معلومات حاصل کرو، اور زاہدوں بلکہ عام عبادت گزاروں سے میل ملاقات رکھو تاکہ ان کے اعمال، اقوال اور اخلاق و اطوار سے پند و نصیحت حاصل کرو۔ خبردار اہل ایمان کے متعلق کبھی بدگمانی نہ کرو، بلکہ ان سے حسن ظن رکھو اور ان کے ہر قول و فعل کو اچھے محمل پر محمول کرو، اور بلا و مصیبت، نعمت و راحت اور اطاعت و معصیت غرض کے ہر حال میں خدا کو یاد کرو۔ لہٰذا مصیبت پر صبر اور نعمت پر اس کا شکر کرو، اطاعت کے کام کو بجا لاؤ اور معصیت کو خوف خدا کی وجہ سے ترک کرو۔ نیز مومنین اور متقین کے اوصاف میں جو اخبار وارد ہوئے ہیں ان کا ضرور مطالعہ کرو، بالخصوص جناب امیر المومنین کا وہ بے مثال خطبہ جو انہوں نے جناب حمام کی استدعا پر متقین کے صفات کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے، جس کی بڑی جامع شرح میرے والد علام ملا محمد تقی مجلسی نے تحریر فرمائی ہے۔ اس کا مطالعہ ضرور کرو جو نہج البلاغہ میں موجود ہے۔ افسوس کہ وہ شرح تاحال زیور طباعت سے آراستہ نہیں ہوئی۔ اظہار حقیقت: برادران ایمانی کو معلوم ہونا چاہیے کہ میں نے جو عقائد و حقائق اس رسالے میں بیان کیے ہیں وہ سب میں نے معدن نبوت یعنی خاندان رسالت سے حاصل کیے ہیں، اپنی طرف سے کچھ بھی نہیں کہا۔ خیال رکھنا کہ والد علامہ خدا ان کی قبر کو منور فرمائے کے متعلق ہرگز یہ گمان نہ کرنا کہ وہ صوفیوں میں سے تھے اور ان کے مسلک و مذہب پر اعتقاد رکھتے تھے، ہرگز ایسا نہیں، بھلا ایسا کیوں کر ممکن ہو سکتا ہے جبکہ وہ تمام ابنائے زمان سے زیادہ اخبار اہل بیت علیہم السلام کے ساتھ مانوس تھے اور سب سے زیادہ عالم بعمل، بلکہ حقیقت یہ کہ وہ زہد و ورع میں اور پرہیزگاری کے مسلک پر گامزن تھے۔ ہاں البتہ ابتدا میں اپنے آپ کو صوفیت کے نام سے اس لیے موسوم کرتے تھے کہ یہ گروہ ان کی طرف راغب ہو اور ان سے وحشت نہ کرے، تاکہ اس ہیلے بہانے سے ان کو ان کی عقائد فاسدہ اور اعمال خود ساختہ سے باز رکھ سکے۔ چنانچہ انہوں نے اس مجادلہ حسنہ سے بہت سے لوگوں کو حق و حقیقت کی طرف ہدایت کی ہے۔
لیکن جب آخر عمر میں انہوں نے دیکھا کہ یہ مصلحت ختم ہو گئی اور ضلالت اور طغیان کے نشان بظاہر بلند ہو گئے اور گروہ شیطان غالب آ گیا اور ان کو یقین ہو گیا کہ یہ لوگ کھلم کھلا دشمن ہیں، تو انہوں نے ان سے بیداری اختیار فرمائی اور ان کے عقائد باطلہ کی وجہ سے ان کی تکفیر بھی فرما دیتے ہیں۔ میں سب لوگوں سے زیادہ ان کے طریقے سے واقف ہوں اور اس سلسلے میں میرے پاس ان کے کئی مکتوبات بھی موجود ہیں۔ ہم اس رسالے میں جو کچھ لکھنا چاہتے تھے اس تحریر کو اس کا آخر ہونا چاہیے۔ مجھے خدا کے فضل و کرم سے امید کامل ہے کہ میں نے جو کچھ یہاں پیش کیا ہے وہ اس سے ضرور تمہیں فائدہ پہنچائے گا۔ تم سے التماس ہے کہ اجاحت دعا کے اوقات میں مجھے دعائے خیر سے بھی فراموش نہ کرنا، اور یہی اس حقیر مترجم اور شاعر کی قارئین کرام سے استدعا ہے، اور اس کے ساتھ ہی یہ دعا اس کتاب کو ریکارڈ کرنے والے کے لیے بھی ہے۔ خداوند عالم ہمیں اور تمہیں اپنی پسندیدہ باتوں کے بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اور تمہیں ان لوگوں سے بنائے جو نصیحت حاصل کرتے ہیں اور نصیحت ان کو فائدہ بھی پہنچاتی ہے۔ درود و سلام ہو رشد و ہدایت کے نبی اور ان کی عظیم الشان آل پر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس کے ساتھ ہی یہاں پہ کتاب کا پارٹ نمبر 6 اپنے اختتام کو پہنچا، اور ساتھ ہی کتاب اعتقادۃ الامامیہ فی ترجمہ رسالۃ اللیلیہ تالیف علامہ محمد باقر مجلسی بھی اپنے اختتام کو پہنچی ہیں۔